جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں، جس بدکاری یا گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلے جاؤں۔ قال رب السجن احب الی، کہ جیل میرے پاس بہتر ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف مجھے یہ خواتین دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تم مجھے ان سے دور نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے کہ میں بھی نادانی میں کچھ کر بیٹھوں۔ کیا گزری ہوگی اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر، جب قوم کو وہ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں جہاد کی طرف کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز لکھ دی ہے، بس تم لڑ کر فتح کرنا ہے، تو قوم جواب دیتی ہے جب تک وہ لوگ وہاں پر ہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اس سے آگے کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھیں گے اور اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بیٹھ کر ہم تماشا دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ کہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو۔ وقت کا نبی ہے، اپنے بیٹیوں کو تک صحیح طریقے سے نکاح کے لیے سامنے پیش کر رہا ہے، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کو ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گے، برداشت کرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ کیوں؟ اخرجت للناس ہے، ہمیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں اور ہم اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں ویسے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ جیسے جیسے گمراہیاں، معبودان باطلہ کی عبادت زیادہ ہوتی، اللہ تعالیٰ وقت اور حالات کے حساب سے نبیوں کو بھیجتا رہتا، اور کسی بھی قوم کے پاس اس کا مذہب بہت پیارا ہوتا ہے، بہت عزیز ہوتا، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جو چیزیں اسے بچپن سے سکھائی جاتی، جو چیزیں وہ بچپن سے دیکھ کر سیکھتا ہے، بڑے ہونے کے بعد اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ اگر ہم نازل کر دیتے ان کے پاس فرشتوں کو، اور ان کے جو مردے ہیں وہ کہہ اٹھتے کہ یہ حق کی بات ہے، یہ صحیح دین ہے، یہ صحیح مذہب ہے، تم جس کو پوجتے ہو یا تم جس کی عبادت کرتے ہو یا تم جس چیزوں پر جن چیزوں پر عمل کرتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے، پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قوم میں ہٹ دھرمیاں اس طرح رچی ہوئی رہتی ہے، اور ایسے قوم یا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ ہر نبی کے اپنے اپنے انقلابی قربانیاں ہیں۔ کہ نوح علیہ السلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی دعوت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 50 پر 9، کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تحقیق کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، کس بات کے لیے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی سچا معبود اس کے علاوہ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم کو ایک دردناک عذاب، ایک عبرتناک عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ اور یہ دعوت کیسی تھی نوح علیہ السلام کی؟ 950 سال پر مشتمل۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ
الف سنۃ الا 50 عاما فاخذهم الطوفان. سورہ عنکبوت آیت نمبر 14. تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، وہ ٹھہرے رہے دعوت دیتے ہوئے اپنی قوم میں 950 سال. اور یہ دعوت جیسا کہ ہم اور آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ بھی کیا 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ مان لے 10-12 گھنٹے. لیکن نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی کا نقشہ قرآن کچھ اس طرح سے کھینچتا ہے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں صبح و شام ان کو دعوت دیتا ہوں، میں ان کو بلاتا رہتا ہوں. آگے خود ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. کھلے عام میں ان کو دعوت دیتا ہوں، چھپے طور پر میں ان کو دعوت دیتا ہوں. جس طریقے سے بھی ممکن ہوا نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دیا. لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے ٹھکرایا، بلکہ کیا کچھ چیزوں سے نوح علیہ السلام کو پکارا. اور خود قرآن کہتا ہے فما آمن معہ الا قلیل، کہ ان پر ایمان لانے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. کہ خود مورخین لکھتے ہیں کہ 100 سے کم تعداد قبول کرنے والے تھے، ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد 100 سے کم تھی. اور دعوتی زندگی کا جو مرحلہ تھا وہ 950 سال پر دعوت دیتے، بلاتے تڑپ کر کہ لوگ آ جائے نجات کی طرف. تو قوم کہتی قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. سورہ اعراف آیت نمبر 60. کہ ان کے قوم کے سرداروں کا کہنا ہوتا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، کہ تم خود گمراہ ہو اور ہم کو دعوت دے رہے ہو. اگر کوئی اور ہوتا تو ناراض ہو جاتا، مایوس ہو جاتا، دل توڑ لیتا. لیکن جگر گردے والی بات ہے کہ نبی کا جواب ہوتا، نوح علیہ السلام کا جواب ہوتا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی. کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں، ایک پیغمبر ہوں، جو تم تک میرے رب کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں. یہ ہے نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی. کہ قوم اتنے سارے الفاظ سے نوازنے کے باوجود دعوت میں کبھی کمی پیشی نہیں کی. خود آگے سورہ اعراف میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ دعوت دیتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کہ ہود علیہ السلام دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے لیے سچا معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم خوف نہیں کھاتے؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ تو قوم جواب دیتی. سورہ اعراف کی آیتیں ہیں یہ بھی 60 پر 6 60 پر 7 کی. قال الملأ من قومه انا لنراك في صفاحة وانا لنظنك من الكاذبين. کہ قوم جواب دیتی ہے حضرت ہود علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں بے خوف پا رہے ہیں، نادان سمجھ رہے ہیں، بھولا سمجھ رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے. تمہاری یہ بات جھوٹی معلوم ہو رہی ہے، تمہاری یہ گفتگو جھوٹی محسوس ہو رہی ہے. اور اس کے جواب میں ہود علیہ السلام کہتے قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے خوفی نہیں ہے، مجھ میں کوئی نادانی نہیں ہے، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں. یہ ہے ہود علیہ السلام کی دعوتی زندگی کہ لوگوں نے نہ جانے کتنے القاب سے نوازا. معمولی بات ہے کہ اگر ہم کو سچ رہتے ہوئے، حق پر رہتے ہوئے اگر کوئی 2 بول بول دے، اگر کوئی 2 تانا دے دے تو ہم کتنے برہم ہو جاتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، غصے سے بھر جاتا، مارنے توڑنے کی تو نوبت آ جاتی. لیکن انبیاء علیہ السلام کی دعوتی قربانیوں کو دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوتی زندگی کو شروع کیے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. سورہ بقرہ کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں، اس آیت میں فرماتا ہے
क्या तुम नहीं जागते, क्या तुम महसूस नहीं किया کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے جھگڑا کر دیے ہیں, لڑ پڑے ہیں. حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک, وہ بھی وقت کے بادشاہ کے سامنے. ایسا بادشاہ جس کے پاس اس زمانے میں ساری دنیا کی بادشاہت تھی, ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑا رہنا اور حق کی دعوت دینا, حق کی تلقین کرنا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے یحیی و یمیت, جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. تو اس کے جواب میں بادشاہ کہتا ہے قال انا احیی و امیت, ارے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں, مجھ سے بھی یہ کام ہوتا ہے, میں بھی کرتا ہوں. کیسے؟ 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو, اور دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا. قال انا احیی و امیت. تو ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے یہ بےخوفی ہے, یہ ندامت ہے, اس لیے اس پر کٹ حجتی نہیں کیے, جھگڑے پر نہیں اتر آئے. کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے, اگر تمہارے پاس طاقت ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تم اس کو مغرب سے لے کر آؤ, تب دیکھتے تم یہ کر دیے وہ کر کے دکھاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو سارے کافر حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. آگے خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے یا ابت لا تعبد الشیطان, کہ کتنے اچھے الفاظ میں, یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, کہ میرے ابا جان, کتنی اچھی گفتگو ہے. اے میرے ابا جان, آپ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مت بناؤ, شیطان کو اپنا کارساز مت بناؤ, اللہ کے عذاب سے ڈرو. سورہ مریم کی آیتیں ہیں 40/6 40/5. تو جواب میں ان کے والد کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا, کہ قال اراغب انت عن آلہتی, کہ ابراہیم کیا تم مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو, دور کرنا چاہتے ہو, باز آ جاؤ, خاموش ہو جاؤ. لئن لم تنتہی, اگر تم باز آج نہیں آؤ گے, اگر تم اس دعوتی کام کو نہیں چھوڑو گے, لارجمنک, تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا, میں تمہیں پتھروں سے مار کر ختم کر دوں گا. وہجرنی ملیا, کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ. کہ وطن سے دور ہونا پڑا, گھر بار سے دور ہونا پڑا, ماحول سے دور ہونا پڑا. جاتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی, کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, کوئی غصہ نہیں, کوئی بارسپوز نہیں, کوئی افسوس نہیں, گالی گلوج نہیں, سلام علیک, کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. بات اتنی ہی نہیں, ابراہیم علیہ السلام اتنے شفیق اور مہربان تھے کہ جب لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مہمانوں کے شکل میں بھیجا, اور فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس بستی پر جانا ہے اور وہاں ان لوگوں کو عذاب دینا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام جھگڑ پڑتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک, سورہ ہود آیت نمبر 70/6. انسان تو انسان فرشتوں سے جھگڑ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے, قوم کے لیے اپنی جھگڑ رہے ہیں کہ کیسے تم عذاب دے سکتے ہو. تو فرشتوں کو کہنا پڑا اعرض عن ھذا, کہ تم باز آ جاؤ, رک جاؤ, اب تو معاملہ ہو گیا. قد جاء امر ربک, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے اس پر کہ اس قوم کو عذاب دینا ہے. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی تڑپ. تو اس کی وجہ سے ہر قوم نے ان کو اپنایا, لیکن قربانیاں بھی ان کی اتنی ہی ہیں. باپ بیٹے سے جدائی ہوئی, بیوی کو دور دراز جگہ میں چھوڑنا پڑا, نہ جانے کتنے حالات ان پر آئے, تب چل کر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے سلام علی ابراہیم, قرآن کے الفاظ ہے کہ سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کہ انہی آیتوں میں, سورہ ہود کی آیتوں میں ہی ہے کہ جب یہ فرشتے جو کہ مہمان کی شکل میں ہیں لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ اب تمہاری قوم کو عذاب دینا ہے, عذاب آنے والا ہے ان لوگوں پر. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ, سورہ ہود آیت نمبر 70/8. جب یہ لوگ خوبصورت مہمان کی شکل میں آئے, اللہ آزما رہا ہے یہاں پر بھی, تو لوگوں کو جب اطلاع ہوئی اس کی, قوم لوط میں ایک بڑی خراب بیماری تھی, بدکاری تھی,
اور وہ بھی بدکاری مردوں سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عورتوں کو پیدا کیا تاکہ ہم اپنے جو بھی خواہشات ہیں وہ پورا کرے صحیح طریقے سے. لیکن یہ لوگ غلط طریقے سے, وہ بھی انتہائی بدترین بیماری اور بری عادت انہوں نے جو شروع کی, وہ مردوں سے یہ تعلقات قائم کرتے تھے, غلط تعلقات. تو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع ہوئی کہ شہر میں خوبصورت لوگ آئے ہوئے ہیں, تو ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں لوگ. تو کہتے ہیں لوط علیہ السلام ان لوگوں کو باز کرتے ہوئے کہ اس سے پہلے بھی تم نے اتنے بدکاریاں کی ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں, لیکن یہ میرے مہمان ہیں. ہؤلائی بناتی ہن اطہر لکم, کہ میری بیٹیاں ہیں, اگر تم چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو. فاتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی, اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو. وقت کا نبی ہے, اپنے بیٹیوں کو تک صحیح طریقے سے نکاح کے لیے سامنے پیش کر رہا ہے. اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی ہؤلائی بناتی ہن اطہر لکم, کہ میری بیٹیاں ہیں, اگر چاہے تو ان سے تم نکاح کرو, یہ میرے لیے گوارا ہے. مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل مت کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب ڈالا, اور ایسا عذاب بھیجا کہ رہتی دنیا تک بھی آج بھی ہم اس کے آثار دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی اتنا گدلا ہے کہ کوئی آج بھی اس میں ڈوبتا نہیں. یہ ہے ہود علیہ السلام کی دعوتی قربانی. شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, خود سورہ ہود آیت نمبر 90 پر 1, قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لنرجمناک وما انت علینا بعزیز. کہ جب شعیب علیہ السلام دعوت کی ذمہ داری لے کر اٹھے, لوگوں کو بلانا شروع کیے, خود اپنی قوم والوں کو, تو ان کی قوم کہتی ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, کہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو, دعوت دین کی دعوت دے رہے ہو, توحید کی دعوت دے رہے ہو, ما تقول مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, کہ جو تمہاری گفتگو ہے وہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے, ہم سمجھ نہیں سک رہے اس گفتگو کو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور ہم تم کو کمزور پاتے ہیں, تم کمزور ہو. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَنَرْجَمْنَاكَ, اگر تم ہمارے خاندان قبیلے سے نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے, پتھروں کی بارش کر کر تمہیں ختم کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, اور تم ہمارے پاس کوئی شریف نہیں ہو, باعزت نہیں ہو, تمہاری باتیں بہکی بہکی معلوم ہوتی ہے. وقت کا نبی ہے جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خطیب الانبیاء تھے, ان کو قوم نے یہ سلوک کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قربانیاں تو کتنی ہیں کہ جب بچپن ہے تو ماں سے جدا ہونا پڑا, جب دعوت کی عظیم ذمہ داری لے کر اٹھے, اور جو قوم بنی اسرائیل تھی فرعون کے ظلم سے بچا کر لے کر آ رہے ہیں, سامنے دریا آیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کیا تم اس لشکر سے بچا کر لے آئے تاکہ ہم دریا میں ڈبو دے ہم کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال کلا انا معی ربی ساہدین, ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. بات اتنی ہی نہیں, جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ سرزمین لکھ دی ہے, جاؤ اور جا کر جہاد کرو, تو کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. کیا گزری ہوگی اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر جب قوم کو دعوت دیتے ہیں, بلاتے ہیں جہاد کی طرف کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز لکھ دی ہے, بس تم لڑ کر فتح کرنا ہے. تو قوم جواب دیتی ہے جب تک وہ لوگ وہاں پر ہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے. اس سے آگے کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑائی کرو, ہم یہاں بیٹھیں گے اور اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, بیٹھ کر ہم تماشا دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ایسے حالات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے, دعوت کی جو روح ہے اس کی وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. قوم نے ان کو اتنا ہی نہیں کیا بنی اسرائیل نے, بلکہ ان کے جسم میں بھی کوئی بیماری ہے کہہ کر مشہور کر دیا. خود قرآن کے الفاظ ہیں سورہ احزاب کے, یا ایھا الذین آمنوا لا تظنوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا, کہ تم اپنے نبیوں کو ایسا تکلیف مت دو جس طرح کے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیا تھا. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خراب گفتگو تھی, بری باتیں تھی, سب سے موسیٰ علیہ السلام کو بری الذمہ کہہ کر ٹھہرایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوم نے یہاں تک سلوک کیا کہ ان کو سولی تک چڑھانے کے لیے لے گئے.
قرآن کو گواہی دینا پڑا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ الیہ، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ نہ تم نے ان کو قتل کیا، نہ تم نے انہیں سولی دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ یہ قوم کے سلوک ہیں وقت کے بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہم بارہا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ بچپن میں ماں باپ سے جدائی، شہر سے جدائی، ماحول سے جدائی، پھر ایک غلام کی حیثیت سے ان کو بیچا جا رہا ہے، پھر چل کر جب مصر میں آئے عزیز مصر کی بیوی ورغلانا شروع کی۔ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی ورغلانا شروع کیا، دوسری خواتین نے بھی ورغلانا شروع کیا، تو وہ خود کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، سورہ یوسف آیت نمبر 30/3 کہ اے اللہ، جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں، جس بدکاری یا گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلے جاؤں۔ قال رب السجن احب الی، کہ جیل میرے پاس بہتر ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف مجھے یہ خواتین دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تم مجھے ان سے دور نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے کہ میں بھی نادانی میں کچھ کر بیٹھوں، کیونکہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ کوئی شخص اپنے نفس پر گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ نفس اکثر ان النفس لامارۃ بالسوء گناہ وغیرہ کی طرف ابھارتے رہتا ہے۔ اللہ کی توفیق ہونی ہے۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کی یہ قربانیاں کہ حق پر رہتے ہوئے، سچے رہتے ہوئے، صاف رہتے ہوئے، پاک رہتے ہوئے بھی جیل جانا پڑا، جیل کی زندگی گزارنی پڑی۔ وہ مہینے 2 مہینے نہیں بلکہ سالوں یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی جیل میں گزاری، اور جیل سے انہوں نے دعوت کی شروعات کی۔ وہاں بھی دعوت میں کمی نہیں کی، وہاں بھی جیل میں جو قیدیوں ہیں ان کو دعوت دینا شروع کیا۔ بات جب آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ مثالیں قرآن میں اس لیے بیان کی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کیے تو ابتدائی 3 سالوں میں صرف 40 افراد ایمان لائے تھے، وہ بھی ایسے افراد جو آپ کے خاندان کے تھے، رشتہ دار تھے، دوست و احباب تھے، اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے آپ کو ستانا شروع کیا، ایذا دینا شروع کیا، ساحر، کاہن، کاذب، نہ جانے کتنے القاب سے پکارنا شروع کیا۔ تو قرآن کو کہنا پڑا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، سورہ انعام کی آیتیں کہ جیسے ہی وہ ان القاب سے پکارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایسے حالات میں ان کے ساتھ یہ سلوک، تکلیف ہوتی تھی، تو وہی کو تسلی کے لیے اللہ نے کہا وہی میں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، تحقیق کہ ہم جانتے ہیں وہ ساری گفتگو، وہ سارے الفاظ، وہ ساری باتیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، درد محسوس ہو رہا ہے، فإنهم لا يكذبونك، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن وہ ظالم ہیں، سرکش ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اس راستے سے آزمائے گئے ہیں، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو ان لوگوں نے بھی، ان انبیاء نے بھی ان سارے تکالیف، پریشانیاں، مصیبتوں پر صبر کیا ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جائے تو یہ گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی تڑپ کہ قربانی اتنی تھی کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی اتنی طویل دعوتی زندگی تھی، اس میں سب سے تکلیف دہ واقعہ تو وہ احد کا ہے نا، کہ جہاں آپ کو، آپ کے دندان مبارک دانتوں کو شہید کر دیا گیا، خون جو چبھی جس کی وجہ سے خون کا فوارہ نکلنا شروع ہوا کہ تھامنے کے باوجود، رکانے کے باوجود نہیں رکتا تھا، اور آپ ایک گھڑے میں جا کر گر گئے تھے، کیا اس سے بھی زیادہ آپ پر کوئی تکلیف کا دن آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے صدیق کی بیٹی، کیا تم بھول گئی کہ تمہاری قوم نے میرے ساتھ طائف میں کیا سلوک کیا تھا، کہ طائف میں میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا کچھ ماجرا کیا، کہ خود پہلے تو
یہ کہہ اٹھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، سورہ زخرف کی آیت ہے، یہ قرآن تم پر کیوں نازل ہوا؟ طائف اور مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ جب دعوت دے کر لوٹنے لگے تو اوباشوں کو اور بچوں کو لگا دیا کہ ایک مجنون آیا ہے نعوذ باللہ، اس کو بھگاؤ یہاں سے اور اس کو نیچے اتارو، اور نیچے اترنے تک وہ بچے اور وہ اوباش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیے، یہاں تک کہ وضو کے لیے جوتے نکل نہیں رہے تھے خون جمنے کی وجہ سے۔ آسمان لہرا اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے، فرشتے آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ آپ کا اگر اجازت و حکم ہو تو ہم اس بستی پر عذاب لے آئیں گے۔ تو ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ اگر یہ نہیں تو ان کے بعد والی نسلیں ایمان لائیں گے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ ان پر عذاب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف تو کر دیے، لیکن اس واقعے کو، اس تکالیف کو بھولے نہیں تھے کہ کیا سلوک ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ دعوتی جو ذمہ داری تھی اس کی ادائیگی میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے کامیابی کے لیے، ان لوگوں کی نجات کے لیے، ان لوگوں کے چھٹکارے کے لیے، یہ حالات تھے وقت کے نبیوں کے کہ ایسے قربانیاں ان کو دینا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ سارے انبیاء کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو قربانیاں ہیں، وہ یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کہ تمہارا مقصد وجود ہی لوگوں کے لیے ہے، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہارا جینا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری زندگی یہ لوگوں کے لیے مثالی ہونی چاہیے۔ یہ سارے واقعات اس پر گواہ ہیں۔ ایسے ہی ہم کو فخر کرنے کے لیے یہ آیت نہیں ہے، یہ انبیاء والا کام ہم کو کرنا ہے، تو یہ قربانیاں یاد رکھتے ہوئے ہم کو ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گے، برداشت کرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ کیوں؟ اخرجت للناس ہے، ہمیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے۔ اور کیسے یہ دعوتی زندگی کیسے ہو؟ جیسا کہ میں ہوں یا آپ ہو، بس مہینے میں، 2 مہینے میں یا ہفتے میں ایک مرتبہ کچھ ادائیگی کر کے، کچھ باتیں کر کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو مجاہدے کی سطح کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی سطح کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے راستے میں، اللہ کے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں راستہ بتلائیں گے، ہم ضرور ان کی رہنمائی کریں گے، بے شک ہم نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ وعدہ بھی ہمارے ساتھ ہے، بس ویسے قربانیوں کے ساتھ دعوت دینا ہے۔ آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ہم جو بولتے وہ نہیں دیکھتے، ہم جو کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جیسا ایک معمولی بچہ ہے جس کو کتنا بھی بولو وہ نہیں سنے گا، جیسے ہی ہم کر بتلائے پریکٹیکل تو وہ اس کو اپنا لے گا۔ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں۔ ویسا ہی قوم ہمارے انتظار میں ہے کہ کیسے دعوت ان تک پہنچے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائے۔ ان قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کا داعی اور مبلغ بنائے، اور جو یہاں کی جو رعایا ہے ان میں دعوت کی عظیم ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف ورب حلیم۔